وہ کتابیں جن کو صدیاں گزر گئیں اور صدیاں گزر جائیں گی، اور وہ کتابیں اپنی جگہ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی۔ مولوی اگر مجھے معاف کر دے تو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں دو ہی کتابیں ہیں جنہوں نے ریاست تخلیق کی، ایک خاتون جن سے پورے بر صغیر نے عشق فرمایا، پیراسائیکولوجی۔ خواب میں صرف دو ہی تو کتابیں ہیں۔ سول سروس سے ریٹائرمنٹ ہوئی۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ایک یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا، اور موضوع کرائسس کمیونیکیشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد کل وقتی تعلیم و تعلم، تدریس، ریسرچ ایز اے ریسورس پرسن، مصروفیات بڑھتی چلی گئیں۔ میرا نام ارشاد احمد کلیمی ہے، جو نیچے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، اور ڈیٹیلڈ تعارف موجود ہے۔ تعلیم، زندگی، پروفیشن سب اس میں دیا ہوا ہے۔ تو پڑھانے کے دوران میری یونیورسٹی اور ایک ٹی وی چینل کے کانٹیکٹ کے نتیجے میں ایک پورا رمضان سحری سے 1 گھنٹہ قبل ایک صحابی پر روز نشریات آتی رہیں، سحری کی اذان تک 1 گھنٹہ، وہ 29 پروگرام، اس کے علاوہ مختلف ٹاک شوز، پھر امامین یعنی امام اعظم سے شروع کر کے اور امام حنبل تک، ان پر پھر اس کرونا وائرس کی جو شدت بڑھتی رہی اور لوگوں کو گھر میں رہنا پڑا، تو اس حوالے سے کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ انور میں کیسے رہا کرتے تھے، یہ سارے پروگرامات متفرق ٹیلی ویژن چینلز پر چلتے رہے۔ تو ضرورت یہ محسوس کی کہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کی ایک کرونالوجی یا سب چیپٹرز بنائے جائیں، یعنی مختلف سیگمنٹس جن کو اپنی پسند کے مطابق آپ سلیکٹ کر سکیں۔ ایک یوٹیوب چینل بھی میرا کلام ود ارشاد کلیمی کے نام سے موجود ہی تھا، پھر کوشش کی گئی کہ اس کو پروفیشنل انداز میں ڈیزائن کیا جائے، اس میں پلے لسٹ ڈالی جائے، اور اس میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف موضوعات پر کچھ نہ کچھ موجود ہو جسے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق دیکھ سکیں۔ اس میں پھر یہ بھی ہوا کہ آغاز کیا جائے کتابوں سے، وہ کتابیں جن کو صدیاں گزر گئیں اور صدیاں گزر جائیں گی، اور وہ کتابیں اپنی جگہ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی، ان کتابوں کا تذکرہ کیا جائے، اور 5-5، 6-6 منٹس کے کلپ میں کہ اس موضوع پر کون سی کتاب ہے جو کتنی صدیوں سے قائم ہے، اور جب تک زمانہ قائم ہے اس وقت تک قائم رہیں گی۔ اس میں پھر کتابوں کی نوعیت کیا ہو، تو اس میں یہ جو پروڈکشن ٹیم ہے، ایاز صاحب ہیں، نیر جہاں زیب ہیں، اور کچھ اصحاب علم سے ڈسکشن کے بعد یہ ہوا کہ اگر کتابوں پہ بات کرنی ہے تو ایک غلام کی طرح پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو کتابیں ہیں، مائل سٹون بکس، ان کا تذکرہ ہو، ان کے بعد جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر مائل سٹون بکس ہیں 2، ان کا تذکرہ و تعارف ہو،
اس کے بعد حدیث، اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مائل سٹون بکس ہیں ان کا تذکرہ ہو، جیسے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک حدیث کی، اس کے ذکر کے بعد امام مسلم کے جو معیارات ہیں حدیث پر، تو مسلم شریف جیسے کہا جاتا ہے، پھر جو صحاح ہیں ان میں پہلی کتاب صحیح بخاری، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کے بعد تاریخ، اور تاریخ جو سب سے مسکت تاریخ مانی جاتی ہے، دا موسٹ آتھینٹک، اس کا تذکرہ کیا جائے، جو آج بھی صدیوں سے بدایا والنہایا کے نام سے کھڑی ہے۔ آپ حرمین شریفین جائیں تو صفا کا جہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے اس پہ آج بھی بدایا لکھا ہوا ہے، اور مروہ پہ نہایا لکھا ہوا ہے، اور دونوں کے درمیان بس زمانہ ہے، تو بدایا والنہایا کا تذکرہ کیا جائے، یعنی تاریخ ابن کثیر کا تذکرہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو دوسری آتھنٹک، یہ سب سے آتھنٹک کتاب ہے، اس کا تعارف ہو جائے۔ اس کے بعد طبری کا تعارف ہو جائے، طبری پر اختلافی اور اتفاقی دونوں رائے دے دی جائیں۔ پھر تاریخ پر ابن خلدون کا تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن خلدون ہوں یا طبری ہوں ان کی ذات کا بھی تعارف ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کتابیں جو مختلف موضوعات پر مائل سٹون بکس ہیں، جیسے خواب، پیراسائیکولوجی۔ خواب میں صرف دو ہی تو کتابیں ہیں، ایک حضرت دانیال علیہ السلام نبی کی کتاب، اور ایک علامہ ابن سیرین کی تعبیر الرؤیا، اور دنیا نے اس کتاب سے جو کچھ سیکھا، اور اب بھی ماسٹرز لیول پہ سائیکولوجی کی، نفسیات کی کوئی کلاس ایسی نہیں ہے جس کو یہ نہ پڑھنا پڑتی۔ اور پھر اسی کتاب سے یورپ نے سائیکولوجی، پیراسائیکولوجی، شعور، تحت الشعور تک جو پہنچے ہیں، اس کی بنیاد یہی کتاب ہے۔ اور جب آپ اس کتاب سے شروع کریں گے تو پھر فرانس کافکا، اس کا ذکر ضرور ہوگا۔ فرانس کافکا کے ذکر کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ فرائیڈ کا ذکر نہ ہو، یا فرائیڈ کا ذکر ہم تعبیر الرؤیا، یعنی یہ جو علامہ ابن سیرین جو تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے بعد فرائیڈ کی نفسیاتی گتھیاں، فرانس کافکا، اور جب ہم یہاں سے شروع کریں گے تو ہم ہوتے ہوتے داس کیپٹال تک کیوں نہ پہنچیں۔ داس کیپٹال یہ وہ کتاب ہے کارل مارکس کی، مولوی اگر مجھے معاف کر دے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں دو ہی کتابیں ہیں جنہوں نے ریاست تخلیق کی ہے، ایک قرآن مبارکہ ہے، اور ایک یہ جس نے رشین بلاک کریٹ کیا، USSR، کیوبا سے لے کر کے ترکمانستان تک، عراق اور لیبیا سے لے کر کے انڈونیشیا اور تاجکستان تک، یہ کتاب ہے۔ 1991 میں 1991 میں روس ٹوٹ گیا، لیکن یہ کتاب کھڑی ہے۔ اور جب ہم ان ملکوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم سفر ناموں تک کیوں نہ جائیں، اور جب سفر ناموں کی بات ہو تو ہم سفر نامہ ناصر خسرو پہ کیوں نہ جائیں۔ 1100 سال ہو گئے، 1100 سال سے یہ سفر نامہ اپنی جگہ کھڑا ہے، اور جب ہم سفر نامہ ناصر خسرو کی بات کر رہے ہیں تو اسی کا ہم اثر ابن جبیر 1000 سال پرانا سفر نامہ ہے، اس کی بات کیوں نہ کریں۔ اور جب ہم ان سفر ناموں کی بات کریں گے تو ان کا جو
ابن جبیر کو اور ناصر خسرو کو ہم اکٹھے یوں ڈسکس کریں گے کہ انہی میں سے کچھ علاقوں میں پھر علامہ اقبال کا اور ندوی صاحب علیہ الرحمہ کا سفر نامہ ہے، پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور جب ندوی صاحب کا سفر نامہ ہم ڈسکس کریں گے تو پھر ہم سر سید کا سفر نامہ یورپ نہیں، انہوں نے یوروپ لکھا ہے، اس کو ڈسکس کر لیں گے، اور جب سفر نامہ یوروپ ہی تک پہنچیں گے تو ملکہ برطانیہ کے اردو کے استاد قاضی صاحب تک پہنچیں گے۔ قاضی صاحب کا پہلا سفر نامہ ہے ولایت کا، 1880 میں ولایت میں ہی چھپا لندن سے، اس تک جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں تو ایک سفر نامہ جس کو لوگ بڑا کوٹ کرتے ہیں مسعود کھدر پوش کا، تو مسعود کھدر پوش کا سفر نامہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ مسعود کھدر پوش کا سفر نامہ جدید دور کا آغاز ہے۔ جدید دور کا آغاز تو 1880 کے سفر نامے سے ہوتا ہے جو ملکہ کے اردو کے استاد کا ہے، اس کے بعد سر سید کا کیا عالی شان سفر نامہ ہے۔ یہ سفر نامہ یوروپ دیکھ لیجئے سر سید کا، ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ تو اس طرح سے جو لوگ سفر ناموں کے شوقین ہیں، تو اردو میں ترجمہ شدہ یہ سفر نامے ایک افسانوی دنیا ہے، تو ہم اس افسانے کو بھی پڑھیں گے اور پھر موجودہ دور تک آئیں گے۔ اور ضمناً ایک بات یہ ہے کہ میرا سفر نامہ تو نہیں ہے، میری ایک داستان ہے ان دا شیپ آف ٹریولاگ، اس کا نام ہی داستان ہے، تو ہم کسی اور پلے لسٹ میں جا کر کے اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اور جب ہم ان علاقوں کا ذکر کر ہی رہے ہیں، ترکمانستان کا، تاجکستان کا، یعنی ماوراء النہر کا، جس کو آج بھی انگریزی میں دے مینشن بیانڈ دا آکسس ود این او، کیا علاقے تھے، تو پھر ہم عمر خیام کا تذکرہ کیوں نہیں کریں گے؟ پھر جب ہم عمر خیام کا تذکرہ کر لیں گے تو عمر خیام کے شاگرد اور تصوف کے 6 سلسلوں میں سے ایک سلسلہ کبرویہ، اس کے سب کچھ، یعنی خواجہ نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ حضرت محمود پہلوان جو شاگرد تھے عمر خیام کے، اور حضرت محمود پہلوان یعنی خوارزم شاہ کی بات ہو رہی ہے، خیوا کی، تو جب ہم خیوا میں حضرت محمود پہلوان تک جائیں گے، اور میں گیا ہوں، تو ویمبرے نے اگین 1880 میں اٹلی سے جو کتاب چھاپی حضرت محمود پہلوان پر، ویمبرے کی کتاب کا بھی ہم ذکر کریں گے، جس نے دنیا کو متعارف کرایا محمود پہلوان سے کہ کچھ موضوعات پر محمود پہلوان عمر خیام سے بھی آگے ہیں۔ تو جب ہم فارسی تک آ ہی گئے ہیں تو پھر ہم اس کتاب کا تذکرہ کیوں نہ کریں کہ ایک کتاب مرتب کی گئی، میری پسندیدہ کتابیں، تقریباً 60 سال پہلے لوگوں کو خطوط لکھے گئے کہ آپ بتائیے کہ آپ کی سب سے پسندیدہ یا محسن کتاب کون سی ہے۔ ان میں سے میرے پاس ہے وہ کتاب، ان میں سے تقریباً 60% لوگوں نے جس ایک کتاب کا نام بتایا، ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور ان 60% لوگوں میں کون کون شامل نہیں؟ حضرت شبلی نعمانی، حضرت علامہ اقبال، حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، سب نے یہ کہا کہ ہماری محسن اور سب سے پسندیدہ کتاب یہ ہے۔ مثنوی مولائے روم، یا چلیے مولانا روم کی مثنوی، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور جب مولانا روم کی مثنوی کا ذکر ہو ہی رہا ہے تو فارسی اور ترکی سے جو مشتق زبان ہے، جس کو ہندوی کہتے تھے، جو اردو میں ڈھلی، تو پھر ہم کنہیا لال کپور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ کنہیا لال کپور، اور جب ہم کنہیا لال کپور تک پہنچ ہی گئے ہیں تو ہم اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر جو خود بادشاہ تھے،
پہلا دیوان شاعری کا جس بادشاہ نے اردو میں مرتب کیا، یہ بہت پتلا سا دیوان ہے جو 200 سال پلس سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ ولی دکنی، سجن ٹک ناس ہوں مجھ پاس آہستہ آہستہ، چھپی باتیں آپس دل کی سنا آہستہ آہستہ۔ ان کی ایک غزل طاہرہ سید نے بھی گائی۔ اور اس کے بعد جب ہم شاعری سے شروع ہی ہو چکے ہیں تو اردو کا سب سے مسکت شاعر، اپنے وقت کا ولی، اپنے وقت کا پہلوان، اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی مصحفی کے دیوان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا۔ تو ہم مصحفی تک بھی جائیں گے، اور جب ہم ہندوستان پہنچ ہی گئے ہیں تو ایک خاتون، چلیے چسکے کی خاطر آپ سن لیجئے، اگین علماء، پروفیسرز اور پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، ایک خاتون جن سے پورے بر صغیر نے عشق فرمایا، میں نام لوں تو میری زبان جل جائے اور مولوی ڈنڈے لے کے میرے اوپر پل پڑیں کہ کس کس نے عشق نہیں فرمایا ان سے۔ اور اردو کی ایک مشہور کتاب آواز دوست میں بھی ان کے خطاب کا تذکرہ ہے۔ کمال اتاترک کے رائٹ ہینڈ عدنان بے، عدنان بے کی بیگم صاحبہ خالدہ ادیب خانم، پھر کمال اتاترک کے اختلافات کے بعد خالدہ کو اور ان کے شوہر کو عدنان بے کو پیرس جانا پڑا، پیرس میں رہتے رہے، وہاں وہ پڑھاتے رہے، خالدہ سفر کرتی رہیں۔ کمال اتاترک کے بعد عدنان مندریس جب برسر اقتدار آئے ترکی میں تو وہ بسد منت خالدہ اور ان کے شوہر کو واپس ترکی لے کر کے آئے، اور خالدہ جب ہندوستان تشریف لائی ہیں اور علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے خطاب کیا ہے، چلیے یہ بھی صحیح کہ خالدہ آئیں تو اس نوجوان کے لیے تھیں جو جنگ بلقان میں شہید ہوا تھا اور وہ رہائشی تھا نوشہرے کا، تو خالدہ تو اس کی شہادت پہ پرسہ دینے آئی تھیں، اور بر صغیر کے لوگوں نے خالدہ ادیب خانم ان سے پھر جو فیض اٹھایا۔ اور میری رائے میں خالدہ ادیب خانم کی یہ جو کتاب ہے سفرنامہ ہند، اس سے اچھی کتاب نہیں ہے جو ہندوستان کے طبقاتی معاشرے کو، اسٹریٹیفائڈ سوسائٹی کو ایکسپلین کرتی ہو اور اس کا تعلق داستانوں سے جوڑتی ہو۔ اس حد تک کہ خالدہ نے جب یہ لکھا کہ مغلوں کی عمارات کے دروازے پر کمل کا پھول اور قرنفل کا پھول اکٹھے ہوتا ہے، ضمناً کہہ دوں کہ قرنفل لونگ کو کہتے ہیں، اور کنول ہندوستانی خداؤں میں سے ایک اس کا درجہ بھی ہے، یعنی قرنفل جہاں کا بھی پھول ہے، وہاں کے لوگ جب ہندوستان میں آئے حکومت کرنے مسلمان، تو انہوں نے گنگا جمنی تہذیب جو تخلیق کی، تو کنول کا پھول اور قرنفل کا پھول، خالدہ نے اس باریکی سے یہ سفرنامہ لکھا ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور پھر جب ہم سینٹرل ایشیا پہنچ ہی گئے ہیں مغلوں تک، تو ایک بہت عجیب آدمی ہے، بے انتہا عجیب آدمی ہے، اس پر بے انتہا تنقید میں نے خود بھی لکھی، لیکن اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں کہ شاید یہ تاریخ کا سب سے سچا آدمی ہے جس نے اپنی کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں خود بیان کی ہیں۔ تو ہم یہ تسک بابری کا بھی تذکرہ کریں گے، کچھ یوں بھی کہ پھر میں بابر کے گھر اندیجان بھی گیا،
اور بابر کے مدرسے تک پہنچا، اور ترکمان بابر. پھر جب تذکرہ بابری عہد تک ہو ہی گیا ہے تو ہم بابر کے پوتے کے دور میں جو صاحب سب سے مشہور ہوئے، یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ کے شاگرد مجدد الفسانی، تو پھر ہم مجدد الفسانی اور بر صغیر کی اور اسلام کی مشہور ترین کتاب مکتوبات امام ربانی کا ذکر کریں گے.